میری طرف سے دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک کی جو پاکستانی شہریوں کو بغیر ویزا اپنے ملک میں داخلے اور 30 دن قیام کی اجازت دیتا ہے۔ اس ملک کے شہری پیدائشی طور پر نیوزی لینڈ کے شہری ہوتے ہیں، لیکن نیوزی لینڈ کے شہری اس ملک کے شہری نہیں ہیں۔ یہ ملک جنوبی بحر الکاہل میں ایک خود مختار علاقہ ہے جو نیوزی لینڈ کے شمال مشرق میں 2400 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس جزیرہ نما ملک کا زمینی رقبہ تقریباً 261 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ٹونگا سے 604 کلومیٹر شمال مشرق میں اور اس جزیرے کو عام طور پر دی راک کہا جاتا ہے، جو روایتی نام راک آف پولینیشیا سے آیا ہے۔ جی ہم بات کر رہے ہیں جزیرہ نیو کی۔ نیو دنیا کے سب سے بڑے مرجان جزیروں میں سے ایک ہے۔ جزیرے کے علاقے میں 2 نمایاں سطح ہیں۔ اونچی سطح چونے کے پتھر کی چٹان سے بنی ہے جو ساحل کے ساتھ چلتی ہے۔ جزیرے کے بیچ میں ایک سطح مرتفع سمندر سے تقریباً 7 میٹر بلندی پر ہے۔ نچلی سطح تقریباً 0.5 کلومیٹر چوڑی اور تقریباً 27 میٹر اونچی ہے۔ ایک ساحلی چھت ہے جو نیچے ڈھلوان ہوتی ہے، چھوٹی چٹانوں میں سمندر سے ملتی ہے۔ ایک مرجان کی چٹان جزیرے کو گھیرے ہوئے ہے، جس میں چٹان کا واحد بڑا وقفہ وسطی مغربی ساحل میں دارالحکومت الوفی کے قریب ہے۔ الوفی جزیرہ نما ملک نیو کا دارالحکومت ہے۔ 2017 میں 597 نفوس کی آبادی کے ساتھ الوفی کو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا سب سے چھوٹا قومی دارالحکومت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ 2 دیہاتوں پر مشتمل ہے، الوفی نارتھ اور الوفی ساؤتھ، جہاں حکومت کا صدر دفتر واقع ہے۔ نیو نیوزی لینڈ کے ساتھ فری ایسوسی ایشن میں خود مختار ہے۔ یہ نیوزی لینڈ کے دائرے کا حصہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ہی سربراہ مملکت ہیز میجسٹی دی کنگ رائٹ آف نیوزی لینڈ میں شریک ہیں۔ نیو اکتوبر 1974 سے نیوزی لینڈ کے ساتھ آزاد وابستگی میں ایک خود مختار علاقہ ہے۔ نیوزی لینڈ اپنی طرف سے زیادہ تر سفارتی تعلقات قائم کرتا ہے۔ نیو کے شہریوں کو نیوزی لینڈ کے دائرے کا حصہ کے طور پر نیوزی لینڈ کا شہری سمجھا جاتا ہے۔ نیو دنیا کا سب سے بڑا ابھرا ہوا کیرول اٹول ہے۔ نیو اپنے جنوبی بحر الکاہل کے پڑوسیوں سے بالکل سادہ مختلف ہونے کے لیے مشہور ہے۔ ریتلے ساحلوں اور آتش فشاں کا ایک جزیرہ نما بننے کے بجائے نیو ایک ابھرا ہوا مرجان اٹول ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا مرجان چٹان ہے۔ اگر آپ 30 دن سے کم کے لیے نیو کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویزا کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ 30 دن سے زیادہ کے لیے قیام کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو نیو میں داخل ہونے کے لیے ویزا کے لیے درخواست دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ کا پاسپورٹ درست ہونا چاہیے اور اس بارے میں بھی قواعد موجود ہیں۔ نیو آئی لینڈ میں صرف ایک ہوائی اڈہ ہے۔ نیو کا واحد ایئرپورٹ کئی ناموں سے جانا جاتا ہے، جو نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ، الوفی انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ہنان انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ کسی بھی طرح سے یہ وہی جگہ ہے جو آکلینڈ نیوزی لینڈ سے ہفتے میں 1 سے 2 پروازیں جاتی ہیں۔ جنوبی بحر الکاہل کے اس دور افتادہ جزیرے تک پہنچنے کے لیے چند رستوں میں سے ایک یہ ایئرپورٹ ہے۔ نیو نیوزی لینڈ کے ساتھ آزاد وابستگی میں ایک خود مختار ریاست ہے۔ یہ ایک انتظام ہے جو اکتوبر 1974 سے شروع ہوا۔ نیو آئی لینڈ کے شہری نیوزی لینڈ کے شہری ہیں۔ نیو کی تقریباً 90% آبادی نیوزی لینڈ میں رہتی ہے۔ نیو کے زیادہ تر باشندے انگریزی زبان بولتے ہیں۔ نیو میں آبادی کی آفیشیل زبان نوین زبان ہے، جو 46% آبادی کی زبان ہے، جبکہ 32% آبادی انگریزی زبان بولتی ہے۔ نیو صنعت بنیادی طور پر شوک پھل، چونے کا تیل، شہد اور ناریل کریم پر کام کرنے کے لیے چھوٹی فیکٹریوں پر مشتمل ہے۔ غیر ملکی جمع کرنے والوں کو ڈاک ٹکٹوں کی فروخت تاریخی طور پر آمدنی کے ایک اہم ذریعہ رہی۔ جن لوگوں کے پاس کوک آئلینڈ ٹوکیلاؤ نیو کی شہریت ہے وہ پیدائشی طور پر نیوزی لینڈ کے شہری ہیں اور نیوزی لینڈ کے پاسپورٹ کے اہل ہوتے ہیں۔ نیو آئی لینڈ میں عیسائیت کے پیروکاروں کی اکثریت ہے۔ 96.4% عیسائیت، 3.3% دہری ہے جو معاذ اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکاری ہیں۔ 0.3% دیگر مذاہب کے پیروکار۔ نوکائی بنیامین ایک نیو شہری تھا جو 1846 میں عیسائیت کو نیو جزیرے پر لایا تھا۔ نیو کی آبادی 1966 میں تقریباً 5200 نفوس پر مشتمل تھی۔ ان دنوں تقریباً 14,000 لوگ 260 مربع کلومیٹر چٹان کے ڈھیر پر رہتے تھے اور تقریباً 25,000 نیو آئی لینڈ کے شہری نیوزی لینڈ میں رہتے ہیں۔ نیو نیوزی لینڈ کے ساتھ آزاد وابستگی والا ملک ہے۔ صرف ایک سرکاری قانونی ٹینڈر کرنسی استعمال کرتا ہے جو کہ نیوزی لینڈ ڈالر ہے۔ یہ ملک اتنا ہی محفوظ ہے جتنا کہ تقریباً نہ ہونے کے برابر جرائم، بہت کم وائرس اور کوئی مہلک جانور نہیں ہے۔
جزیرہ نیو ایک نسلی گروہ کی اکثریت کا جزیرہ ہے جسے نیوئنز کہتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جزیرے کے مقابلے میں اس جزیرے سے باہر زیادہ نوین رہتے ہیں۔ نیو میں رہنے والے 14 چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہتے ہیں۔ نیو کے سربراہوں نے 1900 میں برطانوی پروٹیکشن کا درجہ حاصل کیا۔ 1901 میں نیو کا نیوزی لینڈ سے الحاق کر دیا گیا۔ 1974 میں نیو نے نیوزی لینڈ کے ساتھ آزاد وابستگی میں خود مختار حکومت حاصل کی۔ اس کے بعد سے شہریوں کو دوہری شہریت حاصل ہے جو اپنی مرضی کے مطابق نیوزی لینڈ اور نیو کے درمیان آزادانہ نقل و حرکت کر سکتے ہیں۔ نیو میں تنخواہوں کی حد 1250 نیوزی لینڈ ڈالر فی ماہ سے 22,100 نیوزی لینڈ ڈالر فی ماہ ہے۔ تمام مسافر نیو میں داخل ہو سکتے ہیں۔ داخلے کے تقاضے نیو مسافروں کو ویکسینیشن کے بغیر کسی ثبوت کے ملک میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ مسافروں کو روانگی سے قبل کووڈ-19 ٹیسٹ کے بغیر نیو کا سفر کرنے کی اجازت ہے۔ آپ جزیرے پر شہد کے علاوہ تمام خوراک لے سکتے ہیں۔ نیو شہد کی مکھیوں کی محفوظ پناہ گاہ ہے۔ دنیا کے ان چند مقامات میں سے ایک ہے جو CCD سے پاک ہے۔ جزیرے پر چھوٹے گروسری سٹورز کی ایک رینج اور ایک سپر مارکیٹ جہاں آپ زیادہ تر اشیاء خرید سکتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ سے نیو کے لیے پرواز کے راستے میں تقریباً 3 گھنٹے اور 30 منٹ لگتے ہیں۔ ایئر نیوزی لینڈ عام طور پر نیو کے لیے ہفتے میں 2 پروازیں چلاتا ہے۔ نیو آئی لینڈ ٹونگا مغربی ساموا کوک جزائر پر مشتمل ایک مثلث کے مرکز میں زمین کے سب سے چھوٹے ممالک میں سے ایک ہے۔ اس کی آبادی جو 2000 سے کم ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ دوہری شہریت رکھتا ہے۔ نیو آئی لینڈ اوشیانیا کا 9واں سب سے چھوٹا ملک ہے اور دنیا میں 215ویں نمبر پر چھوٹا ملک ہے۔ بالکل نیو دنیا کے سب سے چھوٹے ممالک میں سے ایک ہے لیکن دنیا کا سب سے بڑا ابھرا ہوا مرجان اٹول ہے جہاں لہٰذا اس کی انفرادیت نیو کو دیکھنے کے قابل بناتی ہے۔ نیو شہری خوش آمدید اور حقیقی لوگ ہیں۔ اپنے آپ کو ایک متحرک ثقافت میں ڈوبے ہوئے تقریبات اور ہمارے مقامی لوگوں کے روزمرہ کی زندگیوں کو اس انداز میں بانٹتے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہوئے پائے جاتے ہیں جو کہیں اور تلاش کرنا مشکل ہے۔ نیو اپنے آرام دہ ماحول کے ساتھ خاندان اور دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کی بہترین جگہ ہے۔ یہ جزیرہ ایک بلند مرجان کی چٹان پر ٹکا ہوا ہے۔ نیو کو زیادہ تر ماہی گیری اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے اپنی سمندری زندگی کو کھونے کا خطرہ ہے۔ سمندری حیوانات جنوبی بحر الکاہل کے جزیروں کے لوگوں کے لیے ایک انمول وسیلہ ہے۔ نیو 1974 میں خود مختار بن گیا۔ تب سے جزیرے کی آبادی مسلسل تباہ کن قدرتی آفات معاشی مواقع کی کمی کی وجہ سے ہجرت سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جزیرہ آج نیوزی لینڈ کے ساتھ آزاد وابستگی میں ایک خود مختار علاقہ ہے اور نیوزی لینڈ کے حق میں خود مختار کو ریاست کے سربراہ کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ تاہم اس سے پہلے اس جزیرے پر پہلے ایک مقامی بادشاہت تھی جو 18ویں صدی کے آغاز میں قائم ہوئی۔ نیو کی 52.1% آبادی خواتین پر مشتمل ہے جبکہ 47.9% آبادی مردوں پر مشتمل ہے۔ آپ یہاں مزیدار مقامی اجزاء جیسے ٹالو، کاساوا، بریڈ فروٹ اور شیل فش جیسے کھانے کی توقع کر سکتے ہیں جہاں تک کہ آپ مقامی کھانے ناریل کے کیکڑے کھانے کا تجربہ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈالٹن ایمانی مکاماؤ نیو کے سیاستدان اور جون سے نیو کے وزیر اعظم ہے۔ نیو آئی لینڈ میں ڈرائیونگ سائٹ بائیں سائڈ ہے اور یہاں کا کالنگ کوڈ +683 انٹرنیٹ ڈومین .nu ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھی نیو آئی لینڈ کے متعلق دلچسپ معلومات۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ میرا نام ہے سمیر بدر، زندگی نے وفا کی۔ تو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔ To a new tomorrow.